برصغیر کے مسلمانوں نے 14 اگست 1947 کو قائد اعظم کی قیادت میں آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے علامہ اقبال کا خواب شرمندہ تعبیر کر دیا، جس کے لیے بے پناہ جانی اور مالی قربانیاں جن کی دنیا کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی دی گئیں۔ ویڈیو کے باقاعدہ آغاز سے پہلے میں اپنے ناظرین سے درخواست کروں گا، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ قیام پاکستان کے وقت سب سے بڑا مسئلہ مہاجرین کی صورت میں درپیش ہوا، جو نئی معرض وجود میں آنے والی مملکت میں سماجی، اقتصادی، معاشرتی تبدیلیوں نے ایک بحران کی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ اقتصادی طور پر مملکت نہایت کمزور تھی، معاش کا زیادہ تر دار و مدار زراعت پر تھا، جو کہ ناکافی تھی، لیکن قائد اعظم کی قیادت میں ان سب مسائل پر قابو پا لیا گیا اور ملکی صنعتوں نے معاشی اور اقتصادی مسائل کے حل میں خاطر خواہ کردار ادا کیا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان تیزی سے ترقی کرنے والے ممالک کی صف میں شامل ہو گیا۔ 1970 کی دہائی تک پاکستان پر غیر ملکی قرضہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ پاکستان پر بیرونی قرضوں کا بوجھ ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے بڑھنا شروع ہوا، جو کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی بڑھا، لیکن اس قدر نہیں جتنا آنے والی جمہوری حکومتوں کے ادوار میں۔ جنرل مشرف کے دور میں بیرونی قرضہ $500 ملین کم ہوا، جو کہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے پہلے دور حکومت کے خاتمہ پر $39,000 ملین تھا۔ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے پہلے ادوار میں $26,090 ملین کا تباہ کن قرضہ لیا گیا۔ پاکستانیوں، اس ساری تفصیل سے آپ کو آگاہ کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اپنی صفوں اور اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اس کے عوام کا خون چوسنے والوں کو کم از کم جان سکیں۔ میں ان کو میر جعفر کی اولاد سے تشبیہ دینا مناسب سمجھتا ہوں، کیونکہ میر جعفر برصغیر کی تاریخ کا سب سے بڑا غدار تھا، جو سلطان ٹیپو کی فوج کا سپہ سالار تھا۔ اس کی قیادت کی بدولت، اس کی غداری کی بدولت برصغیر پر انگریزوں کی حکومت مضبوط ہوئی اور اس کو دوام بھی ملا۔ ناظرین، منافقین اور غداروں کا یہ ٹولہ قیام پاکستان سے لے کر آج تک سرگرم عمل ہے، جن کو انگریزوں نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کیا، اور آج بھی میر جعفر کی یہ اولاد پاکستان اور پاکستانیوں کا تہذیبی، معاشی، معاشرتی، تعلیمی اور اقتصادی استحصال کسی نہ کسی شکل و صورت میں کر رہے ہیں۔ لیکن پاکستانیوں، اللہ پر مکمل بھروسہ رکھو، میر جعفر کے جان نشینوں سے حساب و کتاب کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ آپ کے ریاستی ادارے مضبوط ہونا شروع ہو گئے ہیں، کرپشن کا جن بوتل میں بند کرنے کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ کی فوج نے غیر ملکیوں کی کمان میں پاکستانی سرزمین پر فساد اور قتل و غارت کرنے والوں پر قابو پا لیا ہے۔ دنیا کی نمبر 1 خفیہ تنظیم ISI نے موساد، خاد، را اور CIA کو خوب دھول چٹائی ہے، اور ہمارے گمنام ہیروز میر جعفر کے جان نشینوں کے ہر حربے کو مؤثر طور پر ناکام بنا رہے ہیں۔ ایک بات جس میں کسی کو کوئی شک و شبہ کی ضرورت نہیں، پاکستان میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، اور اللہ نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو جو جغرافیائی اہمیت دے رکھی ہے، ہمارے دشمن بھی اس کے قائل ہیں، اور اسی لیے آئے دن پاکستان کے سیاسی، سماجی، تہذیبی، معاشی اور معاشرتی اقدار کو تباہ کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں۔ سلام ہے ان شیر دل جوانوں کو جو پاکستان اور اسلام کے ان دشمنوں کو، یعنی آل میر جعفر کو ہر محاذ پر، چاہے وہ میڈیا میں ہو یا کسی بھی دوسرے نیٹ ورک سے منسلک ہو، نہ صرف ٹھکانے لگا رہے ہیں بلکہ پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت بھی بطریق احسن کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں اتحاد اور اتفاق کی اشد ضرورت ہے تاکہ آل میر جعفر کا قلع کما کیا جا سکے۔
ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیا کریں۔ پاکستان پائندہ باد۔